अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। JUI फ़े ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से जो अपना मसवदा है वो जारी कर दिया है। इस मसवदे में JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली फ्लोर के ऊपर एक बात कही थी, लेकिन इस मसवदे में उससे मुख्तलिफ बात वो कर रहे हैं। असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की मुखालफत की थी, लेकिन जो मसवदा अब शेयर हो रहा है मीडिया में उसमें एक्सटेंशन के हवाले से ज़िक्र मौजूद है। इस मामले पे बात करेंगे और दूसरा अहम मामला जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो इशू ये है कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले के ऊपर एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी की दायर की गई एक आइनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस दरख्वास्त में ऐसे कौन से 8 रुकावटें हैं ऐसी जिसको एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी को पेश होकर पहले उनको अबूर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इन दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुरुआत जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है उससे करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहले जो एतराज़ात थे एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी की आइनी दरख्वास्त के ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए थे, ये उन एतराज़ात के हवाले से अपील सुनी जाएगी। जो इसका केस टाइटल है उसमें CMA अपील है, CM अपील 89/2024 अगेंस्ट 26 प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हुआ ये था कि एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी ने जब इन पर्सन मुजवज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है ये दरअसल जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अदलिया की आज़ादी है, उसके ख़िलाफ़ है और ये आइनी ढांचा जो है ये उसके मुखालिफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मुजवज़ा आइनी तरमीम को होने से पहले ही रोक दे। तो उस वक्त भी ये बातें हमने मीडिया पर डिस्कस की कि ये एक मफरूज़ाती एक पटिशन इस वजह से है कि अभी तरमीम हुई नहीं है, अभी इस मामले के ऊपर डिस्कशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये पटिशन फ़ाइल करना जो है ये एक बड़ा अजीब था। तो इस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 18 सितंबर 2024 को एतराज़ात लगाए गए थे। वो 8 एतराज़ात जो हैं वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के ऊपर लगाए हैं और उन एतराज़ात में जो सबसे बुनियादी बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी इन एतराज़ात में कि ये महज मफरूज़ाती दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एक एतराज़ तो ये किया गया था इन 8 एतराज़ात में से कि मुजवज़ा कानून पार्लियामेंट में अभी पेश नहीं हुआ और कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का ये हक़ है कि वो किसी बिल को मंजूर करें और कोई बिल जो है वो उसको मंजूरी से पहले यानी रोका नहीं जा सकता। फिर उसके बाद अरकान पार्लियामेंट को फ़रीक नहीं बनाया गया। कानून साजी मुकन्ना का हक़ है, मुकन्ना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मफरूज़ाती है। बार कौंसिल एक्ट के तहत वकला फ़रीक नहीं बन सकते क्योंकि आबिद ज़ुबैरी ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। और फिर यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला फ़रीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक़ वो जो इसका हवाला दिया गया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बनने से पहले ही जो है वो चैलेंज कर दिया गया था। ये ख़ुद दरख्वास्त गुजारों में भी शामिल थे। तो उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिम नहीं है। तो इस रजिस्ट्रार ऑफिस के इन 8 एतराज़ात के ख़िलाफ़ हमारी इतला के मुताबिक चैम्बर अपील फ़ाइल हुई है
اور چیمبر اپیل کے حوالے سے 2 پریکٹسز اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب رجسٹرار آفس اعتراض لگاتا ہے تو اس پہ چیمبر اپیل فائل ہوتی ہے، تو اس اپیل کو چیمبر میں ایک جج سنتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپیل جو ہے وہ اعتراضات کے ساتھ اوپن کورٹ میں لگا دی جاتی ہے اور وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دوسرا طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. یہ جو اعتراضات ہیں اس کو کھلی عدالت میں لگایا گیا ہے، اور اب اگر عابد زبیری پیش ہوئے اس کیس میں تو سب سے پہلے ان کو جو 8 اعتراضات ہیں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا. ان کو وجوہات بتا کر عدالت کو آئینی قانونی دلائل کے ساتھ اس بات سے مطمئن کرنا پڑے گا کہ ان کی یہ درخواست مفروضاتی نہیں ہے. اور اگر وہ اس رکاوٹ کو عبور کر لیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ 184(3) کی اس پٹیشن کو سماعت کے لیے کہ یہ کتنے رکنی بینچ کو سننا چاہیے، پھر یہ معاملہ ممکنہ طور پہ کمیٹی میں جا سکتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ جو بھی ہوتا ہے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کا بھی اب قانون کے تحت حق حاصل ہے. تو پہلے تو یہ 8 جو اعتراضات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یہ عابد زبیری صاحب کو عبور کرنا پڑیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگے چلے گا. دوسری اہم بات، اگر یہ 8 اعتراضات برقرار رہتے ہیں اور اگر عابد زبیری کورٹ کو کنونس نہیں کر پاتے اور ان کی درخواست رد کر دی جاتی ہے اور ان اعتراضات کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ہوگا کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات رد ہو جائیں تو اس کے خلاف تو میرے خیال میں جو ہے وہ ریویو کا کنسیپٹ شاید نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عابد زبیری صاحب خود آتے ہیں نہیں آتے، اور جس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو مکمل بننے سے پہلے ہی پریزیڈنٹ کے اسینٹ سے پہلے ہی چیلنج کیا گیا تھا، وہ بھی اس میں یہی عابد زبیری صاحب بھی وکیل تھے. تو انہوں نے اس ایک عبوری حکم نامے کا حوالہ دیا ہے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ابھی عبوری حکم نامہ جو ہے، ایک انٹرم آرڈر جو ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ بیسکلی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف جو اپیل ہے یہ وہ سنی جا رہی ہے، اور پھر اس میں جو بھی آرڈر آتا ہے اس سے الٹیمیٹلی جو ہے ایک فیصلہ اس کی حیثیت فیصلے کی ہوگی. اور ایسی صورتحال میں جو ہائی کورٹس میں جو کچھ چل رہا ہے وہ میرے خیال میں وہ سارا معاملہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا. دوسرا اہم معاملہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ایکسٹینشن چاہے چیف جسٹس کی ہو یا آرمی چیف کی ہو یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جو مسودہ سامنے آیا ہے JUI کی جانب سے، اس میں آرٹیکل 243 میں سیکشن 5 کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اب آرٹیکل 243 کیا ہے؟ آرٹیکل 243 بیسکلی آرمی چیف یا آرم فورسز کے سربراہان کی اپوائنٹمنٹ کا پورا پروسیس ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، پھر اس کے بعد آرمی چیف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف دی ایئر سٹاف کے جو اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سیکشن 5 ہے اس میں یہ بات بھی لکھی جائے کہ اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن یا ریموول کا جو معاملہ ہے وہ تو جو آرم فورسز کے جو متعلقہ قوانین ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے، اور وہ اسپیشل کمیٹی دونوں ایوان یعنی ایوان ذیلی، ایوان بارہ پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی ایکول اسٹرینتھ کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے، اور یہ کمیٹی تشکیل دیں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی، اور پھر یہ کمیٹی تجویز دے، اور پھر وہ تجویز جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوائی جائے. تو یہاں پہ تو بہرحال یہ اس بات کی ایک طرح سے حمایت کر رہے ہیں ایکسٹینشن کی، لیکن وہاں پہ اسمبلی فلور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ ہم نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے مخالف ہیں.
اور یہ اچھی روایت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی سجیسٹ کرے گی ایکسٹینشن کے حوالے سے یا ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یا دیگر کے لیے، تو وہ سجیشن کیا پریزیڈنٹ کے اوپر بائنڈنگ ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری اہم بات اس معاملے پہ یہ ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو ایکسٹینشن کا جو اختیار تھا، وہ قانون نے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا، وہ آپ جانتے ہیں جب منصور علی شاہ صاحب کا تحریر کردہ فیصلہ جس میں 6 مہینے جو ہے وہ بغیر کسی قانون کے دے دیے گئے تھے باجوہ صاحب کو، اور پھر کہا گیا تھا پارلیمنٹ کو کہ وہ ترمیم کرے، اور پھر جب ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ میں معاملہ آیا تو پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پھر تمام ہی سیاسی جماعتیں خیر سے انہوں نے اس پروسیس میں ووٹ دیا۔ یہ الگ بات کہ بعد میں یہ بھی کہا گیا جی کہ بڑی کڑوی گولی ہم نے کھائی ہے۔ تو اس کے بعد تو بہرحال ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس تھا، تو ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر وزیر اعظم کے اختیار کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیلیوٹ کریں، یعنی آپ اس کو تقسیم کریں پارلیمنٹ میں۔ تو یہ ایک تجویز ہے، اور اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ اس کی تجویز دی گئی ہے کہ ایک 5 رکنی بینچ ہو، اس میں چیف جسٹس اور 4 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ ہوں، اور وہ ایک آئینی عدالت کا بینچ ہو اور وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ورکنگ کرے۔ تو یہ تجویز، پھر اس کے بعد ربا کے حوالے سے کچھ ریکمنڈیشنز ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔